یہ جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں عزیزان محترم، پریشانیاں ہیں، تھوڑی بہت ہمیں لگتا ہے رکاوٹیں ہیں، یہ بہانے ہیں اصل میں۔ یہ خدا ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ گڑ گڑاؤ۔ ورنہ بعض اوقات مطلب میں اپنی بات کروں، آپ کو نہیں کہہ سکتا میں، مطلب انسان ایسی ہے، سب اس کو مل رہا ہے، ساری چیزیں اس کی ہو کے چل رہی ہوں تو وہ تو کہیں اور چلتا ہے پھر، لیکن جہاں خدا ذرا سا یوں پکڑتا ہے نا، وہ چیزیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں پھر کہتا ہے کہ وہ پروردگار میں مطلب، اور یہ ضروری ہے میں سمجھ، اور یہ روایات یہی کہتی ہیں کہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ انسان اس کی بارگاہ میں محتاج ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سمت ہونا آج کے اس دور میں، اور یہی معرفت ہے۔ بعض ایک ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کی خدمت میں تھا تو مجھے خلوت میں تنہائی میں ایک موقع مل گیا، تو میں نے کہا سوال پوچھ ہی لیتا ہوں، تو کہا پوچھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ہم روز کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام وقت ہم سے راضی ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جیسے میں نے سوال پوچھا وہ رونا شروع ہو گیا میرے استاد، اور اتنا رو رہے ہیں کہ مطلب بلک بلک کے رونے لگے، روتے رہے۔ اب میں پریشان کہ شاید میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی یا غلط طریقے سے پوچھ لیا، یہ میں نے کیا کیا۔ اب جیسے ہی کافی دیر کے بعد جب وہ تھوڑے سے ان کا رونا کم ہوا تو میں نے استاد سے معذرت کی، میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو تکلیف دی کوئی؟ کہتے نہیں، کہتے پھر آپ رو کیوں رہے؟ کہا میں اصل میں وہ اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تم نے سوال پوچھا ہے نا، یہ خود اس بات کی حقانیت ہے کہ امام تم سے راضی ہے، کیونکہ یہ احساس تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک امام نہ چاہے۔ یعنی یہ خود ایک احساس ہونا، یعنی شرمندگی، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان شرمندہ ہو گیا، غلطی کی شرمندہ ہو گیا، منہ سے کوئی الفاظ نکلا شرمندہ ہو گیا، یعنی یہ شرمندگی لطف پروردگار ہے۔ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، زبان سے غلطی، آنکھ سے غلطی، ذہن سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان ہمارا قطع کا پتلا ہے، لیکن احساس سے شرمندگی ہونا، ندامت ہونا اس کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے پروردگار میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، یہ جو ہم دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں خوب، یہ ہر حقیقت ہے۔ یہ جب انسان یہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر خدا چھوڑ دے تو پھر چھوڑ دے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا خاک پہ سر اپنے رخسار کو رکھ کے یہ دعا فرماتے تھے کہ رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حال پہ مت چھوڑ۔ ازواج رسول خدا فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیزوں کی؟ تو رسول خدا فرماتے تھے کہ کیا میں خدا کا بہترین بندہ نہ رہوں؟ فرماتے ایک اور جگہ کہ پروردگار نے برادر یونس کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، جو آئیں گے ابھی کچھ چند نبی آپ جانتے ہیں کہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی غالباً ہے، یہ آئیں گے، واپس آئیں گے، یہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر ڈالیا۔ تو حضرت یونس کو اللہ نے تھوڑی دیر ان کے حال پہ چھوڑا تو 3 تاریکیوں میں چلے گئے۔ جب حضرت یونس نے قوم کے لیے کہا نا کہ بس پروردگار یہ میری بات نہیں مانتے تو ان پر عذاب ہو، لیکن جب نکل گئے تو قوم نے پیچھے توبہ کر لی، اب عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس اللہ کے نبی ہے، بھائی اللہ ان کے اپنے معاملات ہیں، تو وہ تھوڑے سے وہ ہو گئے کہ کیوں نہیں آیا عذاب، اس کے اندر وہ تھوڑی سی ناراضگی سی ہو گئی، تو وہ اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، پہلی رات، دوسری سمندر، تیسرا مچھلی کا پیٹ، 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، اور پھر اس تاریکی میں جا کر انہوں نے ذکر کیا۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ذکر جو ذکر یونسیہ کے نام سے مشہور ہے،
یا حضرت یونس نے ذکر کیا تھا. یہ اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں, آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود تیرے سوا, انی کنت من الظالمین میں ہی خود ظالمین میں سے ہوں, یعنی میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اصل میں. اور یہ ذکر کیا انہوں نے, اس لیے اس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ ذکر جو ہے آیت اللہ جماعت ملے کی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کچھ حصہ ہے امام خمینی کا ان کی شاگردی میں گزرا, کچھ 12 حصہ, وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں کہ یہ سجدے میں 350 دفعہ کرنا چاہیے ذکر. تو کبھی تو کرنا چاہیے, یعنی اللہ کے نبی نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں کیا تو باہر آئے. اللہ کے نبی تھے, دیکھیے گناہ نہیں کیا, نبی معصوم ہے, گناہ نہیں کرتا, ترک اولا کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ نبی نے تھوڑا سا کیا, یہ ذکر کیا, ہم لوگ, میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں خود, ہم پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی سجدے میں 5 دفعہ ہی کر لیا کریں, ہفتے میں 1-2 دفعہ اس سر سجدے میں رکھ کے کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر خدا کی بھی آواز فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين, پروردگار ہی ہے جو, ہم ہی ہیں جو نجات دینے والے ہیں ہر چیز کو. تو جان محترم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں محتاج رکھے, اور یہ زندگی میں پریشان نہ ہو. زندگی میں یہ جو حوادث ہیں, حادثے ہیں, یہ اپرچونٹی ہے. اور خاص طور پر جو انسان کی اویکننگ کے لیے ہے اور بیداری کے لیے, خاص طور پہ کہ برائے اپنا آخری حصہ میں اس کو سمیٹوں, اور سوئی تو بڑی تیزی سے ٹک 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 کرتی کرتی جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ گئی ہے. تو بچے کیونکہ ہیں بہرحال آپ کے ساتھ, اور ساری چیزیں ہیں, ورکنگ ڈے بھی ہے, بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ورکنگ ڈے میں بھی جو ہے وہ اس بات سے ایکسپٹ کیا پروگرام کو. ورنہ یورپ میں تو امام زمانہ بھی چھٹی والے دن ہی آئیں گے. صلوات بھیجو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, آپ لوگ یہاں ہر بندے کے لیے جو اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے, انٹرنل انسان کی جو اپلفٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے پہلی شرط بیداری ہے, یعنی انسان بیدار ہو. اور یہ اویکننگ جسے یقظہ کہتے ہیں, اور یہ بیداری یا جو نوک ہے یہ زندگی میں کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو زندگی میں, کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے, کسی کی موت ہو آپ کے قریب میں, کوئی بیماری, کوئی بھی چیز, فائنینشیل اینی تھنگ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی, کوئی بھی حادثہ جو بیدار کر دے آپ کو. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر بریک کیے خدا نہیں دیتا, پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. تو یہ قلب کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ خدا اس میں سمائے. تو یہ حادثہ پہلے, اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے توسل بہت زیادہ چاہیے, انبیاء سے, رسول خدا کی سرکار کی ذات سے, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اصل روحانیت کا سفر جو ہے وہ بہرحال انہیں کے ذریعے سے. اور اس پورے عالم میں بہرحال ہر ہستی کی ایک اپنی وہ ہے, لیکن جو کشتی سب سے تیز ہے, جو سب سے زیادہ تیزی سے آپ کو لے کے جا سکتی ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو سید الشہداء سے جوڑتا ہے تو بہت مختلف ہے پھر کائنات, کیونکہ وہ کارواں جو 61 ہجری میں آ کے رکا کربلا میں, وہ رکا نہیں ہے, وہ تارا وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, اور اس نے پورے عالم کو ہدایت دی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ کمال ہے, یہ جو رحمت ہے پروردگار کی, واسع رحمت, یہ رحمت سید الشہداء سے ہے.